السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 105 تک ہم کر چکے، سورہ المائدہ ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اب تک جو ہو چکا اس سے اللہ نے درگزر کر دیا، وہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسے ہی سوال کیے تھے، پھر انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ بحیرہ کو کوئی چیز بنایا، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ اور نہ حام کو، بلکہ یہ کافروں نے بنائے اور یہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کے ذمہ لگا دیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں جو ان پر عمل کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو کہتے کہ ہمیں تو وہی کچھ کرنا ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، خواہ اس کے باپ دادا ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ براہ راست پر ہوں، تو بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے۔ اے ایمان والو، تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے۔ جب تم خود راہ راست پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تم سب کی اللہ ہی کی طرف بازگشت ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ آج کی آیت نمبر 106۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے دو صاحب عدل گواہ بنا لے، اور اگر حالت سفر میں تم ہو اور تمہیں موت آئے تو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی مفاد کی خاطر شہادت کو بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نیز یہ کہ ہم اللہ کی خاطر گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اور اگر ایسا کریں تو ہم مجرم ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو سہم کا ایک آدمی تمیم داری اور عدی کے ساتھ سفر پر نکلا، اور سہمی ایسی جگہ مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا۔ تمیم داری اور عدی اس کا ترکہ لے کر آئے تو سہمی کے وارثوں کو اس میں سے ایک پیالہ نہ ملا جو چاندی کا تھا اور سونے سے جڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم اور عدی سے قسم کھانے کو کہا، اور وہ قسم کھا گئے کہ پیالہ ان کے پاس نہیں۔ پھر وہ پیالہ بازار مکہ سے مل گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمیم داری اور عدی سے خریدا ہے۔ اب سہمی کے وارثوں میں سے دو شخص کھڑے ہوئے اور اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی کہ یہ پیالہ ہمارے ہی آدمی کا ہے، اور یہ ہماری گواہی ان دونوں سے زیادہ سچی ہے۔ یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کسی کو موت آ رہی ہو تو وہ وصیت کر لے، اور اگر سفر میں موت آ جائے تو اسے مسلمان گواہ نہ ملیں تو غیر مسلموں کو گواہ بنا کر اپنا سامان ان کے حوالے کر دے۔ چوری کے پیالے کا یہ مقدمہ واقعہ جو ہے یہ دور نبوی میں ہوا تھا، تو اس کی کچھ تفصیل اور بھی حدیث میں آتی ہے، تاہم مختصر کر کے یہاں پر بیان کی گئی ہے تاکہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے۔ ہوا یہ ہے کہ بنو سہم کا ایک مسلمان جس کا نام بدیل تھا، اپنے دو ساتھیوں تمیم داری اور عدی کے ساتھ، جو کہ عیسائی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، شام کی طرف ایک تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ بدیل وہاں شام جا کر
بیمار پڑ گیا جس سے اسے افاقہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنا اثاثہ باندھا اور اپنے ان دو ساتھیوں یعنی جو عیسائی ساتھی تھے ان کے حوالے کر دیا اور تاکید کی کہ یہ سامان میرے وارثوں کے حوالے کر دینا۔ اس نے یہ عقلمندی کی کہ چپکے سے اپنے سامان کی ایک فہرست تیار کر کے سامان میں کسی محفوظ جگہ رکھ دی اور اپنے ساتھیوں کو اس کی خبر نہ ہونے دی۔ اس سامان میں ایک قیمتی پیالہ تھا جو چاندی کا تھا اور اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ان نصرانیوں نے اس کے مرنے کے بعد جب سامان دیکھا تو ان کی نیت میں فتور آ گیا اور یہ پیالہ سامان میں سے چرا لیا۔ جب وہ واپس آئے تو سامان بدیل کے ورثا کے حوالے کر دیا اور پیالہ بازار میں کسی سنار کے پاس فروخت کر دیا۔ ورثا نے جب سامان کھولا تو اس میں سامان کی فہرست بھی مل گئی۔ اس کے مطابق سامان چیک کیا تو وہ پیالہ نہیں تھا۔ انہوں نے سامان لانے والے ساتھیوں سے پوچھا کہ مرنے والے نے اپنی کوئی چیز فروخت تو نہیں کی تھی؟ ممکن ہے اسے بیماری کے لیے علاج معالجے کی ضرورت پڑ گئی ہو اور اس نے کچھ سامان بیچ ڈالا ہو۔ انہوں نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ یہ تسلی کر لینے کے بعد ورثا نے یہ مقدمہ عدالت نبوی میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم اور عدی دونوں کو بلا کر بیان لیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس پیالے کا کچھ علم نہیں اور قسمیں کھا کر اپنے بیان کی توثیق کی۔ اب اس بات کا امکان تھا کہ سامان کی فہرست تیار کرنے کے بعد میت نے وہ پیالہ اپنی ضرورت سے بیچ دیا اور شرعی شہادات پوری نہیں ہو رہی تھیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصرانیوں کو بری قرار دے دیا۔ کچھ مدت بعد بدیل کے ورثا نے وہی پیالہ ایک سنار کے پاس دیکھ لیا تو اس سے پوچھا کہ یہ پیالہ تم نے کہاں سے لیا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ چنانچہ مدعی دوبارہ یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نصرانیوں کو بلایا اور ان کے سامنے ورثا میں سے دو گواہوں نے قسم اٹھا کر گواہی دی کہ یہ پیالہ ہمارے ہی آدمی کا ہے۔ نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں اور ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے بالکل صحیح اور سچی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ گواہیاں میت کے نہایت قریبی وارثوں کی تھی جو مسلمان تھے۔ نیز یہ گواہیاں نماز عصر کے بعد قسم کھانے کے بعد مسجد میں ہوئی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے ورثا کے حق میں فیصلہ دیا اور نصرانیوں سے اس پیالے کی قیمت 1000 درہم میت کے وارثوں کو دلائی گئی۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب ان دونوں نصرانیوں میں سے تمیم نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ واقعی اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی اور جو کچھ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر حق بات کو دبا گئے، یعنی جیسا کہ ابھی ہم نے واقعہ میں پڑھ لیا، تو ان کی جگہ دو اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دونوں غیر مسلم گواہوں سے اہل تر ہوں اور ان لوگوں کی طرف سے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہماری شہادت اور ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ یعنی پہلے جو اس واقعہ اور ان آیات کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ہر حال میں گواہی ٹھیک ٹھیک اور سچی ہی دینی چاہیے، اور یہ مضمون قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر آیا ہے اور جھوٹی گول مول ہیرا پھیری کی شہادت کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے بھی واضح ہے کہ جھوٹی گواہی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت، خبردار جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات دہراتے رہے، میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہی نہ ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 108، ذَلِکَ أَدْنَىٰ، اس طریقے سے أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن
ترد ایمانم بعد ایمانیم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیا کریں یا اس بات سے ڈرتے جائیں کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام دھیان سے سنو، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے۔ ان آیات میں چند باتیں قابل ذکر ہیں، جو یہ ہیں کہ یہاں پہلی دفعہ شہداء کا جو ذکر آیا ہے وہ وصی کے معنوں میں آیا ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں میت اپنا ترکہ حوالہ کر کے انہیں وصیت کرے۔ دوسرے، غیر مسلموں کو صرف اس صورت میں وصیت یا وصی بنایا جا سکتا ہے جب مسلم وصی دستیاب نہ ہو رہے ہوں، جیسے سفر میں اکثر ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تیسرے، آئندہ کے لیے یہ قانون مقرر کر دیا گیا ہے کہ اگر وصی کے بیانات میں کچھ شک پڑ جائے تو اس کے بعد ان سے اہل تر گواہوں کی شہادت کی بنا پر وصیوں کی گواہی کو کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ گواہی ٹھیک ٹھیک دیا کریں تاکہ بعد میں رسوائی نہ ہو۔ صحیح تر بات یہ ہے کہ وہ اپنی رسوائی سے ڈرتے ہوئے سچ بولنے کے بجائے اگر اللہ سے ڈر کر سچی گواہی دیں تو یہی بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ تو آج کی تفسیر میں ہم نے کیا پڑھا؟ وصیت کے بارے میں پڑھا۔ اب وصیت یہاں پر تو جو ہے وہ دو طرح کی وصیتوں کو ذکر کیا گیا۔ ایک یہ کہ اگر آپ کو موت کا معاملہ یا موت کی مصیبت پیش آ گئی ہے تو وصیت کر دیں، اور دوسری جو ہے وہ سفر میں اگر ہیں تو وصیت کریں۔ لیکن عام طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس اگر قابل وصیت مال ہو تو وہ 2 راتیں بھی اس حال میں نہ گزارے کہ اپنی وصیت نہ کر کے چھوڑے۔ اس لیے انسان کو ایسا مال یا ایسی بات جس کے بارے میں کسی کو تاکید کرنا ضروری ہو، اس کے حوالے سے ضرور وصیت لکھ کر رکھ لینی چاہیے، کیونکہ وصیت لکھ کے رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اچانک موت کی صورت میں اس کی مرضی کے معاملات ہو جائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کسی کی زندگی، اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے، تو اگر کسی نے وصیت لکھ کے رکھی ہے اور اس کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی وصیت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے یا چاہتا ہے، تو وہ جب بھی چاہے اپنی وصیت کو اپنی مرضی کے مطابق بدل سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی کے پاس واقعی ایسے معاملات ہیں جو کہ تاکیدی بات ہے اور اس کے بارے میں دوسروں کو تاکید کرنا ضروری ہے، تو اس کو ضرور اپنا وصیت نامہ لکھ کر رکھنا چاہیے۔ اور یہ وصیت کا لفظی معنی ہوتا ہے تاکیدی بات، یہ تاکیدی معاملہ۔ تو وہ مال و دولت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اور ضروری باتوں کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسے راز بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کسی ایک کو بتا کر جانا چاہتے ہو، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ وصیت انسان کو لکھ کے رکھ لینی چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں اسی طرح کی جو ہے وہ ہدایات دیتا ہے، اور دین اسلام پر عمل کرنے سے انسان کی دنیا کی زندگی بھی آسان رہتی ہے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔